میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مزارات پہ جا کے ان کے ذریعے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ صحیح ہے یا ہمیں ڈائریکٹ ہی اللہ سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بھی بندہ مانگ سکتا ہے اور وسیلے سے بھی مانگ سکتا ہے، دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وسیلے کا بیان ہوا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں نہیں ہیں، دعا فرما دیجئے کہ میری آنکھیں آ جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی رسول کو جو کہ نابینا تھے، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ صحابی، ان کو فرمایا کہ جاؤ جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو، اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اس نماز کے بعد یہ دعا پڑھو۔ آپ نے انہیں دعا تعلیم فرمائی، وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ تو پتہ چلا اس حدیث پاک سے بھی اور آیت کریمہ سے بھی کہ وسیلہ کے ذریعے سے دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ در حقیقت وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنے میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ گار بندے ہیں، ہماری زبانیں اس کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ ان زبانوں سے گناہ جاری ہوتے ہیں، ہمارا جسم گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ والوں سے دعا کروائیں گے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، ان کو عرض کریں گے تو وہ اللہ والے ہیں، نیک ہیں، رب کی بارگاہ کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، وہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جلد قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کے پاس بندہ جاتا ہے، مزارات پر جاتا ہے، وہاں جا کر دعا کرتا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں، جب آپ چھوٹی تھیں اور آپ بیت المقدس کے جس کمرے میں، جس حجرے میں رہا کرتی تھیں، محراب میں، تو وہاں پر ایک مرتبہ جب حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ آپ کے خالو تھے وہ تشریف لائے تو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گئے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کو بن موسم کے پھل مل سکتا ہے تو آپ کی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے سوچا مجھے بھی جو ہے وہ بغیر یعنی جوانی کے بڑھاپے میں اولاد بھی مل سکتی ہے۔ تو قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، ان سے دعا کی۔ تو اس مقام پر کہ جہاں پر اللہ کی ایک نیک بندی تھیں، قیام پذیر تھیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوا کرتا تھا، برکت لیتے ہوئے اس مقام سے حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، اس کے باوجود آپ نے اس مقام سے برکت لیتے ہوئے وہاں جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو بڑھاپے کے اندر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہونہار بیٹا عطا فرمایا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ مقاموں کی نسبت کا فائدہ ہوتا ہے اور ان کی نسبت سے برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔